آپ فرماتے ہیں، آپ نے بڑی عظیم بات کہی، فرماتے ہیں کہ بلا شبہ، بلا شک و تردد کے یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے جب عہد میثاق لیا تو وہ عرفہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا۔ یعنی جب اللہ نے عالم ارواح میں اولاد آدم سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا قالوا بلا، کیا میرے مالک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو فرماتے ہیں جس دن اللہ نے ذریت آدم سے یہ عہد لیا وہ دن عرفہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا۔ اور اسی طرح ایک اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حضرت عمر پاک کے صاحبزادے ہیں، اور آپ وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول بھی ہیں، اور سرکار کا عشق ایسا، ویسے تو سارے صحابہ کے دلوں میں حضور کا عشق تھا، تو ان جیسا عشق تو کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا، مگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ سفر میں ہوتے اور نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ ان جگہوں کو تلاش فرمایا کرتے تھے جن جگہ پر سرکار نے نماز ادا فرمائی ہوتی، آپ ان جگہوں کو تلاش فرمایا کرتے تھے۔ تو جب وہ جگہیں مل جاتی اسی جگہ پر، اسی مقام پر کھڑے ہو کر آپ نماز ادا فرماتے تھے۔ اور علماء نے یہاں پر ایک حسین جملہ لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی کوشش ہوتی تھی کہ میرا سجدہ ماتھا پیشانی وہاں لگے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگتے تھے، تو آپ وہیں پہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد نبوی میں آتے تو سب سے پہلے منبر کے قریب آتے، جس منبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس منبر کے قریب آتے اور جہاں جس مقام پر حضور کے قدمین شریفین ہوا کرتے تھے ان جگہوں کو ہاتھوں سے چومتے اور چوم کر آنکھوں سے لگا لیا کرتے تھے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی شام فرشتوں سے میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے ساتھ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، یعنی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، میرے پاس گرد و غبار سے اٹے ہوئے آئے، یعنی گرد و غبار، چہرے پر مٹی ہے، چلتے ہوئے آئے ہیں میری بارگاہ میں۔ تو کائنات کا رب فرماتا ہے میرے فرشتوں ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں میں وہ ان کو عطا فرماتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا، یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن ان کے قریب ہوتا اور پھر فرشتوں کے سامنے ان سے فخر کر کے فرماتا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں آج میں ان کو عطا فرماتا۔ تو یہ یوم عرفہ کی فضیلت کے بارے میں اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں اس حوالے سے۔ اور یہ بھی یہ عرفہ کا کیوں یہ نام کیوں لگا، اس کو کیوں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ مناسک حج جو احکام حج ہیں سارے جب بیان فرما دیے تو وہاں پر جبرائیل امین نے پوچھا عرفت کہ آپ پہچان گئے ہیں، یا اس کا معنی یہ لے لیں کہ آپ سمجھ گئے ہیں جو یہ مناسک حج ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے عرفت تو ہاں میں جان گیا، میں پہچان گیا، مجھے علم ہو گیا کہ کیا مناسک حج ہیں، اسی مناسبت سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی وجہ ہیں مگر مشہور و معروف قول یہی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس دن سے زیادہ کسی دن میں آگ سے زیادہ بندوں کو آزادی نہیں ملتی، اور یہ ایک دن کا روزہ 1000 دن روزوں کے برابر ہے۔ اور حضرت ابو قتادہ کی روایت بھی میں نے عرض کی کہ اگر ایک دن کا روزہ 1 سال پہلے اور پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے یا ان گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ تو بہت ساری فضیلتیں ہیں اور بہت ساری حدیث پاک ہیں، مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ سرکار کے تصدق سے ملا ہے، سرکار کے
توسل سے ملا ہے. اگر سرکار نہ ہوتے تو یہ یوم عرفہ، یوم النحر، نہ عیدین ہوتی، نہ جمعہ ہوتا، نہ کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سب سرکار کے تصدق سے ملا ہے. اور یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں، ان کا ثواب انہیں کو ملتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے غلام ہیں، جو سرکار کے عاشق صادق ہیں، جن کے دلوں میں، یا سادے لفظوں میں یہ سمجھ لیں، جنہوں نے دین اسلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے مانا، حضور کے تصدق سے، اور جن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ سب کچھ حضور کے تصدق سے ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ یہاں پر ایک میں جملہ عرض کر دیتا ہوں. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میرے آقا نے پوچھا، اے عائشہ بتا، مجھ سے زیادہ محبت ہے یا میرے خدا سے زیادہ محبت ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، حضور یہ وہ سیدہ ہیں جن کی پاکیزگی میں، جن کی شان میں، جن کی طہارت میں اللہ نے قرآن مقدس میں پوری سورہ نور نازل فرما دی. وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم نے پوچھا تو عرض کرنے لگی، حضور مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ مجھ سے زیادہ محبت کیوں ہے، خدا سے زیادہ محبت کیوں نہیں؟ حالانکہ وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، میں عابد ہوں، وہ معبود ہے، میں ساجد ہوں، وہ مسجود ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، آقا ہمیں کیا خبر تھی کہ خدا کون ہے، خدا کا مقام کیا ہے، خدا کی شان کیا ہے؟ یا اس کو اس شعر میں عرض کر دوں کہ آپ نے عرض کیا، حضور خدا کس کو کہتے تھے، کیا جانتے تھے، وہ تیری زبان سے سنا یا محمد. حضور ہمیں خدا کے مقام کا علم نہیں تھا، ہم نہیں جانتے تھے خدا کون ہے. ہمیں خدا کی پہچان ملی ہے تو آپ کے تصدق سے ملی ہے، آپ کے توسل سے ملی ہے، اسی لیے آپ سے زیادہ محبت ہے. تو یہ سب فضیلتیں انہی کے لیے ہیں جن کے دلوں میں سرکار کا سچا اور سچا عشق ہے. اگر حضور کی محبت نہیں ہے، حضور کا عشق نہیں ہے، بھلے وہ کلمہ گو ہے، تو وہ نمازیں، وہ حج، وہ روزے، وہ سب کچھ ان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے. ہاں اگر حضور کا تصدق ہے، حضور کے دل ہے، حضور کی محبت دل میں ہے، تو پھر کیا ہی شانیں ہیں حضور کے غلاموں کی. اب میں اس طرف آتا ہوں جو حضور کی غلامی میں کیا ملتا ہے. تو میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، تو جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو حضور کے کچھ غلام ایسے بھی ہوں گے کہ جب وہ قبروں سے نکلیں گے اور نورانی سواریاں پہلے موجود ہوں گی، ان کی قبور پر نورانی سواریاں پہلے موجود ہوں گی، تو وہ ان سواریوں پہ سوار ہوں گے اور سیدھا جنت کی طرف جائیں گے. یعنی میزان عدل پہ نہیں جائیں گے، پرصراط پہ نہیں جائیں گے، سیدھا جنت کی طرف چلے جائیں گے. جب جنت کے دروازے پہ جائیں گے، وہاں نگہبان کھڑے ہوں گے، وہ روکیں گے اور پوچھیں گے کہ ہل انتم، تم کون ہو اور کدھر جا رہے ہو؟ تو حضور کے غلام لفظ کیا ہیں، وہ حضور کے غلام فرمائیں گے، نحن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کی امت سے ہیں، حضور کے غلام ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں. اب آگے فرشتے پھر گفتگو کریں گے، فرشتے پوچھیں گے، حل وزنتم، حل وزنتم، کیا حساب و کتاب دے کر آ رہے ہو؟ یعنی میزان عدل پر گئے ہو، تمہارا حساب و کتاب ہو گیا ہے؟ حل وزنتم، نامہ اعمال آپ کے جو ہیں وہ میزان پہ رکھے جا چکے ہیں. تو حضور کے غلام کیا کہیں گے؟ قالوا لا، کہیں گے نہیں، ہم میزان عدل پہ نہیں گئے، حساب و کتاب بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہم تو جنت میں جا رہے ہیں. تو فرشتے کہیں گے ایسا کرو کہ پہلے میزان عدل پر جاؤ، وہاں حساب کتاب دو، اگر کام بنے تو پھر جنت میں آنا، نہ بنے تو آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب فرشتے یہ کہیں گے تو حضور کے غلام آگے سے ان فرشتوں کو، نگہبانوں کو جو جنت کے نگہبان کھڑے ہوں گے، حضور کے غلام کہیں گے کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ تم نے کوئی چیز دی ہے جو ہم سے حساب مانگتے ہو؟ دینے والا خدا ہے، دی مصطفیٰ کے تصدق سے، نہ خدا نے پوچھا نہ مصطفیٰ نے پوچھا، تم کون ہو ہم سے پوچھنے والے، ہٹ جاؤ ہمیں جنت میں جانے دو. تو اللہ کیا فرمائے گا؟ اے فرشتوں، اے جنت کے نگہبانوں، بل صدق عبادی، میرے بندوں نے سچ کہا ہے، میں نے اپنے محبوب کی غلامی کا صدقہ ان کو بغیر حساب جنت عطا فرما دی ہے. تو یہ سب کچھ حضور کے تصدق سے ملے گا، حضور کی غلامی میں ملے گا. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی حضور کی غلامی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری زندگی وہ حضور کی غلامی کا پوپٹا ہمارے گلے میں رہے،
اور ہم ساری زندگی حضور کی محبت میں جئیں بھی تو حضور کی محبت میں اور مریں بھی تو حضور کی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے ہمارے صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی محبت میں استقامت عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی دے اسلام پہ اور موت دے ایمان پہ۔ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جب وقت اخیر ہو، زبان پہ کلمے کی تقریر ہو اور سامنے سراج منیر ہو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے تشدد سے ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔